السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان اپڈیٹ ود جہانگیر سید کے ساتھ حاضر خدمت پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہے۔ ناظرین کے جس طرح آپ کل سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھارت میں جو توہین رسالت کی ایک سازش کے تحت ایک پلانٹڈ چیز پر ڈالی گئی اور بھارت میں ایک آگ لگانے کی کوشش کی گئی مسلمانوں کے خلاف، لیکن شاید بھارتی لیڈروں کو یہ مودی جسے کہتے ہیں، موزی جسے ہم سمجھتے ہیں مسلمانوں کے لیے، اس کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ آگ کتنی بھڑکے گی اور کیا صورتحال ہوگی اور کتنا دباؤ پیدا ہوگا کہ OIC جو ہے اس کا اجلاس طرف کر لیا۔ اسلامی ممالک کی تنظیم OIC ہے اور جس پلیٹ فارم پہ سارے مسلمان ممالک 47 ممالک اس کے ممبر ہیں، انہوں نے قرارداد پاس کی ہے، اپنا شدید رد عمل ظاہر کیا ہے اور عمان نے تو بائیکاٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ شدید رد عمل انہی کی طرف سے آیا ہے۔ سعودی عرب بھی آپ ہی دیکھ لیں، ترکی بھی دیکھ لیں، کویت بھی دیکھ لیں، متحدہ عرب امارات بھی دیکھ لیں، سب کے سب شدید کرب کی حالت میں ترکی نے بہت ہی آگے بڑھ کے قدم اٹھائے ہیں۔ اب پاکستان میں کل تک یہ ہو رہا تھا کہ پاکستان کی حکومت نے احتجاج میں ذرا سستی دکھائی ہے، کمی دکھائی ہے، لیکن آج کی جو خبریں ہیں ریکارڈ پر جو ہیں اس میں انہوں نے بھی جو ہے وہ اپنے سفارت خانے میں بلا کے طلب کر کے شدید رد عمل کا بھارت کے خلاف احتجاج کیا ہے، اس کارروائی کے خلاف، اور واضح طور پہ کر دیا ہے کہ اس طرح نہیں ہے۔ ہماری فوج کی طرف سے یہ آیا ہے کہ اگر آپ وہ امت مسلمہ اور مسلمانوں کو، بھارت کے مسلمانوں کو نشانہ بناتے اور امن خراب کرنا چاہتے ہیں تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ایک وارننگ سی ہوتی ہے جب فوج کا جو چیف یہ بات کر رہا ہوتا ہے تو یہ صورتحال تو ہے، لیکن یہ کہانی کیا ہے؟ انوپور شرما ایک ہے، اگر اس کو شرمناک کہیں تو زیادہ بہتر ہے، اور ایک جو ہے وہ ہے لیڈر ہے ایک وہاں کا BJP کا، اس کی بھی جو ہے اس کو بھی آپ یہ شرما کے ساتھ اگر کچھ اور نام دے دیں، اس کا نام ہے نوین چنڈال۔ چنڈال سے آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ اس کس طرح کی وہ جو سوچ رکھتا ہے اور کام بھی اس کا وہی نظر آتا ہے۔ کوئی اس کو جندال کہتا ہے، کوئی اس کو چنڈال کہتا ہے، لیکن صورتحال یہ ہے کہ جس طرح کے لوگ ہیں اس طرح کے ان کے بارے میں رد عمل آیا ہے۔ بھارت نے پھر منافقت کی ہے کہ میڈیا کو یہ تاثر دیا ہے کہ انہوں نے اس کو معطل کر دیا ہے۔ معطل کرنا کیا ہو گیا؟ آپ تعطل میں ڈال دیا اس کو، آپ اس کو بحال کر دو گے یا کوئی اور اس کو مراد دے دو گے اور ان کو زندہ رکھو گے کیونکہ پلانٹڈ ہے ان کے، آپ منشور پہ مودی کا جو پلان ہے اس کے مطابق آپ کام کر رہے ہیں، بھڑکا رہے ہیں، ہندوتوا کے لیے کام کر رہے ہیں تاکہ جو ہے بھارت جو ہے ایک ہندو ریاست کے طور پر مانی جائے، سیکولر ریاست کے طور پر، ایک جمہوری ریاست کے طور پر مانی جاتی ہے، لیکن جس طرح ریورسل لے رہی ہے بھارتی سیاست، بھارتی جمہوریت، سیکولرزم کی جو آزادیاں سب کو دوسروں کو دے رکھی تھی انہوں نے مذہب کی، وہ چھین رہے ہیں۔ اب ایک ہی نام ہے کہ ہندوتوا ہوگا اور ہندو ہوتا، یہ ہندوستان کا جو نام ہے یہ ہندو استھان ہے، یہ وہ جگہ، یہ وہ ملک ہے جہاں ہندو کا قبضہ ہے۔ ارے ٹھیک ہے، ایک اقلیت سے اور ایک اکثریت ہوتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اقلیت والے وہاں کے شہری نہیں ہوتے، اس ملک کے جو ہے وہ باشندے نہیں ہوتے۔ یہ چاہتے ہیں کہ عیسائیوں کے ساتھ بھی یہی کر رہے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ تو ان کی ازلی دشمنی ہے، اور ساری چیزیں وہ کرنے کے باوجود وہ ان کو اندازہ نہیں تھا کہ 20 کروڑ مسلمان ٹھیک بھارت میں، اور جو ان کا رد عمل آیا، جو انہوں نے دھمکی بات واضح طور پر کر دی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، ان کے بچوں، دنیا کی ہر نعمت سے بڑھ کر ہیں، اب اپنی جان سے ان کے بڑھ کر ہے۔ اگر اس کی توہین رسالت آپ نے کی تو گویا ان کی جانوں پر حملہ کر دیا ہے آپ نے، اور اس کا رد عمل بھی ویسے ہی آ سکتا ہے۔ یہ جان بوجھ کے ایک چنگاریاں چھوڑنا، ایک جو ہے فلیم ڈالنا، آگ بھڑکانا، اور لوگوں کو، مسلمانوں کو ایک کشمکش میں رکھنا، اپنے کاروبار میں جو ان کو محروم کرنا، یہ ساری ان کی سیاست ہے۔ اس کے ایک ہی ایجنڈا ہے کہ بھارت میں ہندوؤں کی بنیاد پہ ہندوؤں کی حکومت آ جائے، ان کی مساجد مسمار کر دی جائے، عبادت گاہیں توڑ دی جائے، ان کو عبادت سے محروم کر دیا جائے، ان کے مسلمانوں پر اتنا ظلم کیا جائے تو یہ بھارت میں ہندو
مذہب اختیار کر لیں۔ یہ عالمی قوانین کے خلاف ہیں کہ کسی کی مذہب کی توہین کی جائے اور اس کے رہنما کی، اس کے لیڈر کی۔ اب ہمارے لیڈر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ہمیں حکم ہے کہ آپ کسی کے مذہب کو نہیں چھوڑو۔ قرآن کریم میں سورہ کافرون میں صاف بیان کر دیا گیا، لکم دینکم ولی الدین، تمہارا دین، تمہارا مذہب تمہارے ساتھ، ہمارا مذہب ہمارے ساتھ، ہماری دین ہمارے ساتھ ہے۔ یہ تو واضح طور پر ہم نے تو کسی کو کہا نہیں کہ آپ کی جو مائتھولوجی ہے، جو ہندوازم کی مائتھولوجی ہے، اس میں بہت ساری باتیں، بہت سارا سب کچھ کیا جاتا ہے، لیکن ہمارا کام نہیں ہے۔ وہ جو ان کا مذہب ہے وہ جو چاہیں کریں اور جس طرح چاہیں کریں۔ اسلام کا مطلب ہے سلامتی، امن کا مذہب۔ مسلمان جو ہے وہ امن سے ماخوذ ہے، اس کی پوری تعلیم، اس کی تربیت، اس کی روح اس کے مذہب کی ایک ہی بات پر ہے کہ وہ سلامتی اور خیر چاہتا ہے۔ یہ پروپیگنڈا کر کے کہا گیا ہے۔ جو ہماری جو مجاہدانہ صلاحیتیں اور جو ہم میدان میں جہاد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ کفر کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہندو ہوں، فلاں کافر ہیں۔ کافر اس کو کہتے ہیں جو اسلام کا انکار کر دے۔ کفر کا لفظ انکار سے ہے۔ آپ ڈینائل کرتے ہیں، ہم بھی ڈینائل کرتے ہیں آپ کے مذہب کا، آپ اپنے دائرے میں رہیں۔ ڈینائل کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جب آپ اس پر کیچڑ اچھاڑتے ہیں، اس کی توہین کرتے ہیں، اس کے بزرگوں کی توہین کرتے ہیں، الزام لگاتے ہیں کہ ہم مسلمانوں بھی وہاں جو ہے شیوا جی کی توہین کی، یہ تو ہمیشہ الزام ہوتا ہے کہ آپ کسی کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ایک نئی بات کہہ دیتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا تھا تو ہم نے رد عمل کے طور پر یہ کیا۔ یہ سب کہانی ہوتی ہے۔ یہاں اگر ایسا ہے تو آپ کو یہ معطل کیوں کیا گیا؟ اب کچھ میڈیا کہہ رہا ہے کہ برطرف کیا گیا۔ برطرف کل تک تو وہاں کا میڈیا کہہ رہا تھا کہ معطل کیا گیا ہے۔ اگر برطرف بھی کیا گیا ہے تو وہ سیاست سے انہوں نے اپنے پوسٹ سے جو ترجمان تھی وہ عورت جس کو شرمناک اور شرما کہا جا رہا ہے، وہ اس کو نکال دیا ہے۔ اب دوسرے ترجمان آ جائیں گے، لیکن کہیں نہیں، اگر وہ بنیادی ممبرشپ سے بھی بھارتیہ جنتا پارٹی سے نکل گئی ہے تو کیا ہے؟ وہ تو اپنا کام کر رہی ہے۔ اس سے زیادہ وہ آگ بھڑکانے کی کوشش کرتی ہے۔ اس پہ سزا ملنے چاہیے اس بات کی کہ اس نے بھڑکایا ہے، اتنے انسانوں کو تنگ کیا، مسلمان بھی تنگ ہیں اور وہاں کے ہندو بھی تنگ ہیں۔ کہ امن و امان کا مسئلہ ہے، ایک دوسرے سے رد عمل کا مسئلہ ہے، ایک دوسرے سے جھڑپ اور مار پیٹ کا مسئلہ ہے، ایک دوسرے ہندوستان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ مودی کو وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ ہر کھیل اس کا کامیاب ہو جائے گا، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ کیوں کہ ہر جگہ رد عمل آ رہا ہے۔ وہاں بائیکاٹ کی بھی بات کی جا رہی ہے اس کے بھارتی مصنوعات کی، اور جو وہ بہت چڑھا ہوا رائزنگ اسٹار بنا ہوا تھا دنیا میں، لیکن اب رد عمل آیا مسلمان ممالک کی طرف سے۔ یہ جو رد عمل آتا ہے اور جو پریشانی ہوتی ہے، پہلے تو یورپ کھیل کرتا رہتا تھا کہ ہماری توہین، ہمارے مذہب کی توہین کی، ہمارے نبی کی توہین کی، اور آگ بھڑکا کے جو ہے وہ محفوظ قلعوں میں بیٹھا رہتا تھا اپنے۔ لیکن اب بھارت ایسا کر رہا ہے، اور بھارت کو معلوم نہیں کہ اس کے بیچوں بیچ 20 کروڑ 25 کروڑ مسلمان زندہ حقیقت کے طور پر موجود ہیں، اور وہ اپنے مذہب کو، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کے گھرانے کو، اہل بیت کو، جو بھی لوگ ان کی توہین برداشت نہیں کر سکتے۔ اور اگر ایسا رہا تو اس کے نتائج دیکھ لیے جائیں گے۔ یہ کوئی ہم بات دھمکی کی نہیں کر رہے، یہ فطری تقاضا ہے کہ جب آپ کسی کہ اعلیٰ ترین مذہب کو نقصان پہنچانے کی کوشش، کے لیڈر کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ پھر آگ جلتی ہے، اور آگ میں جو ہے دونوں قومیں جلتی ہیں، اور انسانوں کا جلنا بہت بڑا المیہ ہے۔ ہم رب العالمین جو ہے ہمارے سارے عالم کے جو ہے ہمارے رب ہیں، اور جو ہمارے نبی ہیں وہ سارے عالم کے لیے جو ہے پیغام محبت کا، سلامتی کا لے کے آئے ہیں۔ ناظرین، اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ جہانگیر سید کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔